تلاوت کے چند آداب۔ نمبر 1، مسواک کر کے صحیح طریقے سے وضو کر لے اور قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائے اور اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الفاظ و معانی میں غور و فکر کرتے ہوئے دل کو پوری طرح متوجہ کر کے خضوع و خشوع اور نہایت عجز و انکساری کے ساتھ تلاوت میں مشغول ہو، اور نہ بہت بلند آواز سے پڑھے اور نہ بہت آہستہ آواز کرے، بلکہ درمیانی آواز سے پڑھے۔ نمبر 2، بہتر یہ ہے کہ دیکھ کر تلاوت کرے، کیونکہ قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور 2 عبادتوں میں ثواب بھی 2 گنا ملتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کی اس کے لیے 2000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جس نے زبانی قرآن پاک پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 3 دن سے کم میں قرآن کریم نہ ختم کرے، بلکہ کم از کم 3 دن یا 7 دن یا 40 دن میں قرآن کریم ختم کرے، تاکہ معانی و مطالب کو سمجھ کر تلاوت کرے۔ نمبر 4، ترتیل کے ساتھ اطمینان سے اور ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرے۔ ارشاد ربانی ہے ورتل القرآن ترتیلا، یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کو پڑھو۔ اس میں کئی فائدے ہیں۔ اولاً تو اس سے قرآن مجید کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، اور ثانیاً قرآن کریم کے عجائب و غرائب کو سوچنا اور معنی کو سمجھنا ہی تلاوت کا مقصود اعظم ہے، اور یہ ترتیل کے بغیر دشوار ہے۔ نمبر 5، باوقت تلاوت ہر لفظ کے معنی پر نظر رکھے اور وعدہ وعید کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور ہر خطاب میں اپنے کو مخاطب تصور کر لے، اور امر و نہی اور قصص و حکایات میں اپنے آپ کو مرجع خطاب سمجھے، اور احکام پر عمل پیرا ہونے اور ممنوعات سے باز رہنے کا پختہ ارادہ کر لے۔ نمبر 4، دوران تلاوت جس جگہ جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر آیا، یا حفظ و امان اور سلامتی ایمان، یا کسی بھی پسندیدہ چیز کا ذکر آئے تو ٹھہر کر دعا کرے، اور جس جگہ جہنم اور اس کے عذابوں کا ذکر آئے، ان جیسی کسی بھی باعث خوف چیز کا تذکرہ آئے تو ٹھہر کر ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے اور خوف الہی سے رو پڑے، اور اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی صورت بنا لے۔ نمبر 7، رات کے وقت تلاوت کی کثرت کرے، کیونکہ اس وقت ذہن پر سکون اور دل مطمئن ہوتا ہے۔ تلاوت کے لیے سب سے افضل وقت سال بھر میں رمضان شریف کے آخری 10 ایام اور ذوالحجہ کی ابتدائی 10 دن ہے۔ اس کے بعد جمعہ، پھر 2 شنبہ، پھر پنجشنبہ، اور رات کو تلاوت کا بہترین وقت مغرب اور عشاء کے درمیان ہے، اور اس کے بعد نصف شب کے بعد، اور دن میں سب سے عمدہ صبح کا وقت ہے۔ نمبر 8، خوشحانی اور تجوید کے ساتھ حروف کی صحیح ادائیگی اور اوقات کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کرے، مگر اس کا لحاظ رہے کہ خوش الحانی کے لیے قواعد و موسیقی اور گانے کے لہجوں کا ہرگز استعمال نہ کرے۔ نمبر 9، تلاوت کے وقت قرآن کریم کی عظمت پر نظر رکھے اور آیت کریمہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یعنی اگر ہم پر قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے دیکھتے کہ وہ جھک کر اللہ کے خوف سے پاش پاش ہو جاتا۔ آیت کی اس مضمون کو باوقت تلاوت اپنے ذہن میں حاضر رکھے اور خوف الہی سے بھرپور ہو کر نہایت عاجزی کے ساتھ تلاوت کرے۔ نمبر 10، جو آیتیں اپنے حال کے مطابق ہوں ان کو بار بار پڑھنا چاہیے، اور قرآن عظیم پڑھتے وقت یہ خیال جمائے کہ گویا خداوند تعالیٰ کے حضور میں پڑھ رہا ہوں۔ جب اس منزل پر پہنچ جائے تو یہ تصور کیا جائے کہ گویا رب کریم مجھ بھی سے خطاب فرما رہا ہے، اور اس ترقی کی انتہا یہ ہے کہ یہ تصور پیدا ہو جائے کہ قرآن مجید پڑھنے والا گویا اللہ اور اس کے صفات و افعال کو اس کے کلام میں دیکھ رہا ہے، لیکن یہ بلند مرتبہ صدیقین کے لیے مخصوص ہے، ہر کسی و ناقص کو یہ حاصل نہیں ہے۔ نمبر 11، جب تنہائی میں ہو تو درمیانی آواز سے تلاوت کرنا بہتر ہے، لیکن اگر بلند آواز سے تلاوت کرنے میں ریاکاری کا خوف ہو، یا کسی نمازی کی نماز میں خلل کا اندیشہ ہو، یا کچھ لوگ گفتگو میں مصروف ہیں اور ان کی تلاوت نہ سننے کا گمان ہو، تو ان صورتوں میں قرآن مجید کو آہستہ پڑھنا بہتر ہے۔ ایسے ہی مواقع کے لیے حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ پوشیدہ عمل ظاہری عمل سے 70 گنا زیادہ
ثواب رکھتا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی تلاوت کے وقت آداب کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے تاکہ دین و دنیا کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں، اور ہرگز آداب سے غفلت نہ ہونے پائے کہ یہ غفلت برکات دارین سے بہت بڑی محرومی کا سبب ہے۔